السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، مشاہدین و مشاہدات، اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے ان کو دولت و ثروت دی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مومن ہی کی صفت ہے اور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے اور اس کا ایمان کامل ہے کہ جس کی راہ میں میں خرچ کر رہا ہوں اسی ذات نے ہمیں اس پراپرٹی اور اس دولت سے نوازا ہے۔ پھر خرچ کرنے پر کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی احسان جتانا کسی پر کیوں کروں؟ یہ مال اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مالدار کے لیے نعمت ہے اور آزمائش بھی ہے، اور ایک فقیر اور مسکین جس سے مال چھین لیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم کر دیا ہے، اس کے لیے اس فقر میں بھی آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی لے کر کے آزماتا ہے اور کبھی دے کر کے آزماتا ہے۔ تو جب مال کا ریل پیل ہو اور دولت و ثروت کی فراوانی ہو تو کبھی کبر و غرور اور کبھی گھمنڈ میں انسان کو مبتلا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس اللہ نے دیا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ منٹ اور سیکنڈ کے اندر فلک بوس عمارتوں اور بلڈنگوں سے وہ جھوپڑ پٹی میں لا کر کے ڈال سکتا ہے۔ بڑی سی بڑی گاڑیوں، عمدہ سے عمدہ گاڑیوں اور بہتر سے بہتر فلیٹ میں رہنے والوں کو اللہ رب العالمین منٹ اور سیکنڈ میں ان کے ہاتھ میں کشکول تھما دیتا ہے اور پھر وہ در در بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کہنا یہاں یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بہت سارے اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں 3 فائدہ، اجر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا ہم ذکر کریں گے۔ ذرا دیکھیے، نمبر 1، زکوٰۃ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو دیتا ہے جس سے اس کی کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے، بال بچوں کی تعلیم و تربیت اس کی سدھر جاتی ہے، گھر کی مالی حالت اس کی سدھر جاتی ہے، بے گھر ہے، سر چھپانے کی ایک چھت ڈال لیتا ہے، ننگا ہے، ہمارے اور آپ کے پیسے سے وہ اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے، ایک پوشاک خرید لیتا ہے، کھانا اور پینا نہیں ہے، چند دنوں کے لیے خوراک خرید لیتا ہے۔ یہ اس کی پریشانی ہے جس کو حل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہو گئے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کیا ہے تو خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جو بندہ کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو ہٹا دیا، اس کے ہٹانے کا، ختم کرنے کا سامان کر دیا، اللہ رب العالمین بروز قیامت اس اپنے بھائی سے مصیبت ہٹانے والے بندے سے بروز قیامت وہاں کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ہٹا دے گا، جو بھی مصیبت ہو، اس کی کیفیت جو بھی ہو۔ دنیا میں خرچ کرنے کا اجر اگر آخرت میں مل رہا ہے، یہاں کسی کی ادنا ہمارے دوڑ بھاگ سے کسی کی مصیبت ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بروز قیامت ہماری اور آپ کی مصیبت ختم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، جس دن کے بارے میں لا مال ولا بنون، نہ تو برجستہ کوئی مال وہاں کام آنے والا ہے اور نہ کوئی اولاد کام آنے والی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے سے چھپے گا، بیٹا باپ سے چھپ رہا ہوگا،
بیوی شوہر سے چھپے گی اور شوہر بیوی سے چھپے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپے گا۔ چھپنے کی وجہ کیا ہوگی؟ ڈر، خوف۔ 70,000 زنجیروں لگاموں کے ساتھ جہنم لائی جائے گی، چنگھاڑ مار رہی ہوگی، اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہوگا اور دہکتے ہوئے شعلے ہوں گے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے انسان دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا بھول جائے گا کہ ایسا نہ ہو خود ہماری نیکی میں کوئی کمی آ جائے۔ تو بروز قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے۔ یہ چند کوڑی اور چند پیسے، چند ٹکے ہم اگر کسی کی خرچ کر کے کسی کی مصیبت ختم کر لیتے ہیں دنیا کے اندر، تو ایک اجر تو یہ ہے۔ دوسرا دیکھیے ذرا، ہم کمزور، مفلس، بے یار و مددگار، بیوہ، یتیم، ایسا یتیم جس کے پاس مال ہی نہیں، ورنہ یتیم مالدار بھی ہوتا ہے۔ باپ پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے تو یتیم صدقہ کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ پریشان حال میری مراد ہے۔ ایسے کمزور لوگوں پر اگر ہم صرف کرتے ہیں تو ان پر صرف کرنے کی عوض اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی رزق میں اضافہ کر دے گا۔ ہم اور آپ ان پر خرچ کر کے فخر نہ کریں، شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے کسی فقیر، کسی مسکین کو مضبوط کر دیا، اور کسی بے گھر کو گھر دلا دیا، اور کسی بے وطن کو وطن دلا دیا، اور ہم نے کسی بھی بیوہ کا سہارے کا سامان کر دیا، کسی یتیم کے لیے ہم سہارا بن کر کھڑے ہو گئے، کسی ننگے سر پر ہم نے دوپٹے ڈال دیے اور سر کو ہم نے ڈھانک دیا۔ یہ اگر ہم نے اور آپ نے کیا ہے اللہ کی خاطر، تو ہم اور آپ یہ نہ جانیں کہ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کوئی غرور و گھمنڈ کا سامان ہے، نہیں۔ وہ کیسے؟ 2 بھائی تھے مدینہ کے سرزمین پہ، ایک تجارت کے باب میں کامیاب تھا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آئلی زندگی آپ دیکھتے ہیں گھروں میں 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک کامیاب ہو گیا، باقی لوگ نہیں کامیاب ہو گئے، یا سب کامیاب ہو گئے، ایک نہیں کامیاب ہو پایا، ایسا آپ دیکھتے ہیں۔ تو ایک بھائی تجارت میں کامیاب تھا اور وہی کماتا تھا، پورے گھر کے لوگ کھاتے تھے، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس میں میرے لیے کوئی فخر و گھمنڈ کی بات ہے، اب ہمارے لیے گویا کہ گنجائش ہے کہ میں جتاؤں لوگوں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ایک بھائی آ کر کے دین سیکھتا تھا، کچھ چیزیں اپنے پاس کوٹ کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، جو بھائی کامیاب تھا، ترقی یافتہ تھا تجارت کے باب میں، دنیا کے باب میں۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، شکایت کی اپنے اس بھائی کی جو نہیں کچھ کر پاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی سننے کے لائق ذرا دیکھیے، آپ نے کہا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تم نہیں مدد کیے جاتے ہو اور نہیں روزی سے نوازے جاتے ہو مگر اپنے کمزوروں کی وجہ سے۔ یعنی یہ یتیم کا جو سہارا بنیا، بیوہ کا سہارا جو بنیا، کمزور مسکین و کلاس لولے لگڑے لوگوں کا سہارا جو بنیا، ان کی راہ میں آپ کا سہارا بننا یہ سبب بن گیا، یہ قوت بن گئی آپ کے لیے اس دنیا میں اور روزی کے باب میں ترقی کرنے کا۔ تو اسی کی وجہ سے آپ ترقی کر گئے، اسی کی وجہ سے آپ کی مدد کی گئی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق سے نواز دیا ہے کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، اور بیواؤں کے لیے آپ سہارا بن کر کے سوسائٹی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ چونکہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اے فخر کرنے والے، تو فخر مت کر، یہ تیرا بھائی جو کچھ نہیں کر پا رہا ہے لیکن دین سیکھ رہا ہے، دین کی مدد کر رہا ہے، تو ممکن ہے تو اسی کی وجہ سے روزی دیا جا رہا ہے، تو پھر فخر کی کون سی بات ہے؟ تو ہم اپنے کمزوروں کی، بے کس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد کے لیے آ جائے گا۔ وعدہ ہے حدیث سے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں،
اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔ ہم اپنے جیسے ایک ناتواں کمزور انسان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تو ہماری مدد کے لیے پوری کائنات کا مالک پوری طاقت کے ساتھ آ گیا ہے۔ ہم اور آپ اپنی طاقت میں فیل ہو سکتے ہیں، مدد میں فیل ہو سکتے ہیں، پر پروردگار اپنی طاقت اور قوت اپنی مدد میں فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی تو اسی کے لیے ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے اللہ کی راہ میں یعنی خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور اس کے خوف ہراس کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے حزن اور ملال کو اللہ رب العالمین کافور کر دیتا ہے۔ یہ دور کتنی خوفناکی کا ہے۔ جس گلی میں آپ نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ سنتے ہیں، جس شہر کی خبر آپ پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ صبح شام سنتے رہتے ہیں، جس روڈ پر آپ نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اگر خرچ کرنے سے گزرا ہوا غم ہم بھول جاتے ہیں، اگر خرچ کرنے سے آنے والی مصیبت اور آنے والے خدشات اور اندیشے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، خوف و ہراس دور ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ لہذا یہ علاج ہمیں اور آپ کو تلاش کر لینا چاہیے۔ یہ کسی ڈاکٹر کا انجیکشن نہیں ہے اور کسی فارماسسٹ کی تجویز کردہ ٹیبلٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نسخہ کیمیا ہے جس کے اندر کمی کی گنجائش نہیں ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیں اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، جو بندے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار سر و علانیہ، رات اور دن، ظاہر اور مخفی، ہر اعتبار سے چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، بظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ یہی خالی اجر نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی بھی آنے والی چیز کا نہ تو ان کو کوئی خوف ہے اور بھی گزری ہوئی کسی مصیبت کا ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ جو خدشات آنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کے لیے انسان خائف ہوتا ہے، اور جو گزر چکی ہوتی ہے اس پر انسان غمگین ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، گزری ہوئی کسی مصیبت پر کوئی غم نہیں ہوتا، اور آنے والے کسی خدشات کے تعلق ان کے وہاں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہی تو اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، آنے والے کسی خدشے، آنے والی کسی مصیبت کا کوئی خوف نہیں ہے، اور جو گزر چکی ہے، جو گزری ہوئی زندگی ہے، اس میں جو مصائب تھے اس پر کوئی غم نہیں ہے۔ تو جب غم ختم ہو جائے اور خوف ختم ہو جائے تو ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ اور کیا چاہیے دنیا میں؟ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں جب بھی موقع آ جائے۔ کہاوت ہے کہ سمندر سوکھتا نہیں اور سخی چوکتا نہیں، یعنی جب بھی موقع آ جاتا ہے تو سخی شخص، فیاض شخص، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ ہاتھ پٹا لیتا ہے اور اس سے وہ دور نہیں ہوتا کہ ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ ہو جائے، ہماری بھی کچھ شراکت ہو جائے۔ تو جب بھی موقع آ جائے گاؤں کے پیمانے پر، جب بھی موقع آ جائے ملک کے پیمانے پر، جب بھی موقع آ جائے دنیا کے پیمانے پر، گھرانے کے پیمانے پر، کسی فیملی کے پیمانے پر، کسی ایک فرد کے ناحیے سے مدد کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کے لیے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، اولاً اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔